السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ زيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب جو دو رکوع ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آخری دو رکوع ہیں سورہ مائدہ کے، یعنی 15واں اور 16واں، اور یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز جو مدنی گروپس کا جوڑا ہے پورا کا پورا، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے پہلے پارے سے، جس میں 4 بڑی بڑی مدنیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر ہم نے سورہ نساء پڑھی، اور آج جا کے سورہ مائدہ انشاءاللہ اللہ کے نام سے اختتام پہ ہونے جا رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے آج۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ آج انشاءاللہ 2 رکوع ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب ایک یہاں آپ لوگ دیکھیں 2 رکوع ہیں، اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کے ایک مکالمے کا، قیامت کے دن جو ہوگا، اور اس کے پس منظر میں یوں سمجھیے کہ پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان مبارک ہے وہ ایک نئے انداز سے آپ لوگ کو نظر آئے گی، ایک نئے انداز سے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے نظر آئے گی کہ کیا وجہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کے بگڑنے کی، عیسائیوں کے بھٹکنے کی اور ان کے غلط عقیدوں کے قائم کرنے کی وجہ کیا ہوئی، اور کیا اس کا سد باب روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہوگا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور ان کی جو امت ہے، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہم سارے کے سارے اس دن وہاں موجود ہوں گے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بھی ان کی امت موجود ہوگی۔ کیا ان کا مکالمہ ہوگا اور کیا بات ہوگی وہ تو وہیں پتہ چلے گی مجھے اور آپ کو۔ اس رکوع کو ابتدا کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ 2.4 بلین جو قوت ہے وہ عیسائیوں کی ہے، اور اسلام میں کم و بیش 2 بلین ہے، 1.9 بلین آپ لوگ سرچ بھی کریں گے تو آپ لوگ کو نظر آئے گا اسلام کی تعداد ہے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ 2050 میں، اور انشاءاللہ مجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کافی جلد، اس سے بھی پہلے، پوری دنیا میں جو سب سے کامنسٹ ریلیجن ہوگا، سب سے پھیلنے والا مذہب ہوگا، جو کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز اسلام ہوگا۔
اور اسلام ابھی بھی ہے۔ چنانچہ یہ بات ابھی ذہن میں رکھیے کہ دور حاضر میں ابھی جو وقت میں سب سے بڑا مذہب پیش رفت ہے وہ عیسائیوں کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغمبر یا نبی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو معاذ اللہ اللہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے یہی ہیں کہ یہی معبود برحق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ان دونوں کا جو مکالمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اللہ کے سامنے، اس کی کیا نوعیت ہوگی، اس کی کیا ایک انداز بیان ہوگا، کس طریقے سے گفتگو ہوگی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ایک ایک کر کے گنوائے گا، وہ پورا مکالمہ جو ہوگا وہ سمجھ لیجئے کہ ان دو رکوعوں کے اندر آپ لوگ کو موجود ملے گا۔ اگر آپ لوگ کسی عیسائی بھائی سے، عیسائی بندے یا عیسائی بندی سے، آپ کا کوئی نہ کوئی اگر دوست ہو، اگر اس کو کنونس کرنا چاہیں کہ واٹ از ایکچوئل ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ مسلم، اسلام اینڈ کرسچینٹی، مذہب اسلام اور مذہب عیسائی میں فرق بیسک کیا ہے، اگر آپ کسی کو کنونس کرنا چاہیں، کسی کو آپ بات سمجھانا چاہیں، کسی کے دل میں بات اتروانا چاہیں، تو یہ دو رکوع مبارک اپنی جامعیت کے لحاظ سے بہت اہم ترین رکوع ہیں قرآن مجید کی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ بجائے یہ کہ مکالمہ بازی ہو، بحث بازی ہو، اور اس دور میں جھگڑا اور لڑائی تک بھی بات پہنچ جائے، اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ انداز سے بات کی جائے، تھوڑی اس کی سنی جائے اور تھوڑی اپنی سنائی جائے، پھر آگے جو ہو وہ اس کا عقیدہ اس کے لیے، ہمارا عقیدہ ہمارے لیے۔ لیکن بات تو یہ سچ ہے کہ ایسا ہی ہوگا روز قیامت، اتنا بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، جو کہ اب دو رکوعوں میں آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اے انسانوں، ذرا اس دن کا تم لوگ تصور کرو جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ ماذا اجبتم، اور وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ رسولوں سے کہے گا کہ آپ کو آپ کی قوموں نے کیا جواب دیا تھا، آپ نے اپنی قوموں کو کس انداز میں پایا، آپ کو آپ کی قوموں نے جواباً کیا بات بولی۔ ماذا اجبتم یعنی آپ کا تو کام تھا اللہ کے دین کو، یعنی میرے دین کو آگے پہنچاؤ، پھیلاؤ، اس کو عام کرو، آپ نے پھیلا دیا، آپ نے وقت بات کے انداز سے پوری کی پوری ظاہر کر دی، جو آپ کو لمیٹڈ ٹائم دیا گیا آپ کی زندگی کا، آپ نے ساری کی ساری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ فیقول، اور اللہ فرمائے گا روز قیامت میں ان نبیوں سے، ان پیغمبروں سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اے انسانوں اس دن کا ذرا تصور کرو جب اللہ تمام رسولوں، پیغمبروں، نبیوں سب کو جمع کر دے گا اور پوچھے گا ان سے ماذا اجبتم، کہ آپ کو آپ کی قوم سے کیا جواب ملا تھا۔ قالوا لا علم لنا، وہ تمام نبی، تمام بڑے بڑے پیغمبر، تمام رسول سارے کے سارے کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لا علم لنا یعنی اللہ کی جناب میں زبان کھولنے تک سے گھبرائیں گے۔ یہ رسولوں کا معاملہ ہے، رسولوں کا، اور آج جو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ رسولوں کا معاملہ ہے جن پہ کوئی غلط بات کا شیوا اتر ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی جواباً کوئی بات کرنے سے بھی گھبرائیں گے، اپنی زبان مبارک کھولنے تک سے گھبرائیں گے۔ یہ رسولوں کا معاملہ ہے، اور سورہ نبا میں اس کی آپ لوگ کو پوری تفصیل ملے گی۔ اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہ انسانوں اس دن ذرا تم لوگ تصور کرو کہ کیا حال ہوگا انسانوں کا، کہ جب ہم جمع کریں گے تمام روحوں کو، روح الملائکۃ، اور وہ ملائکہ کے سب سے بڑے روح یعنی حضرت جبریل کو، اور تمام پیغمبروں کو، تمام انسانوں کو، تمام جنات کو، سب کو جمع کریں گے صفا، صف کی حالت میں، جس طرح نماز میں صف بندی ہوتی ہے، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، میں اور آپ کھڑے ہوں گے، سارے بڑے بڑے پیغمبر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان میں سے کوئی ایک بات تک نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے یہ کہ رحمان ہی اس کو اجازت دے دے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی انسان وہاں منہ نہیں کھول سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اگر وہ منہ کھولے گا بھی تو بات بھی برحق کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سیدھی سیدھی خاموشی سے چھوٹی بات کر کے دوبارہ چپ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور یہ رسولوں کا معاملہ ہے۔ یہ بار بار میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، رسولوں کا معاملہ یہ ہوگا اس دن، تو میں اور آپ کس حالت میں ہوں گے وہاں؟
آپ ذرا اندازہ لگائیے اس محشر کی سختی کا. قالوا لا علم لنا، وہ سارے کے سارے نبی تک کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہے تمام پوشیدہ باتوں کو اور تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے. یعنی ظاہر بات ہے ہمیں بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہے یا اللہ. ہمیں جو تو نے علم دیا تھا، جس طرح فرشتوں کا معاملہ آ چکا تھا سورہ بقرہ میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہی بات آیت آئی تھی نا وہاں پہ کہ جب فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور اسی مکالمے سے پہلے فرشتوں نے بات وہاں بولی بھی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بولا گیا کہ تمام چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو، تو حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اور اسی دوران جب فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا. قالوا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہی علم جو کہ تو ہمیں سکھا دے. تو یہی بات روز قیامت محشر رب اور سب سے بڑی عدالت خداوندی میں وہاں کھڑے ہو کے رسولوں کو بولنی ہے، انک انت علام الغیوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے دل میں جو کچھ ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ تو تمام پوشیدہ باتوں کا اور تمام چھپی باتوں کا جاننے والا آلریڈی ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم. اب دیکھیں آیت نمبر 110 میں خاص طور پر یہاں معاملہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کا بیٹا بنائے گئے، ٹرینٹی کا وجود ان کے ذریعے سے قائم کروایا ان عیسائیوں نے، لہٰذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ کے سامنے، اس کا یہاں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم میرے اس انعام کو یاد کیا تھا تم نے، وعلی والدتک، جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل فرمایا تھا. تم لوگ کس حالت میں تھے اور میں نے کس طریقے سے تم کو بچا کے اپنی قوموں سے تم لوگوں کو جوانی تک پہنچایا، تمہاری ماں کو جوانی کے بعد بڑھاپے تک پہنچایا. تم لوگ کس حالت میں تھے؟ تو تم لوگ کو میرا انعام یاد نہیں آیا؟ اے عیسیٰ ابن مریم میرے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر میں نے کیا تھا، یعنی حضرت مریم پر. زیدتک بروح القدس، جبکہ میں نے اس کو روح القدس سے تائید دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ پھونک جس سے وہ حمل سے ہو گئیں، وجہ حمل ہو گیا ان کو. والتوراۃ والانجیل اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور اے عیسیٰ تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی، یعنی جب تم انفینسی کی حالت میں تھے، جب تمہاری والدہ تم کو لے کر آئی تھی اپنی قوم کی طرف، تو تم نے تو اس انفینسی کی حالت میں، بچے کی حالت میں، گود کی حالت میں بھی ان سے مکالمہ کرا تھا اپنی قوم سے. فی المہد وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی تم ان سے بات کرتے تھے، یعنی اپنی پوری جوانی کی قوت میں، اڈلٹری کی قوت میں تم اڈلٹ کی حیثیت سے بھی ان سے بات کرتے تھے. وکہلا، اور کہلا کا مراد عربی میں 40 سال کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو توفی ہوئی ہے، اٹھایا گیا آسمان پہ، وہ تو 32 سے 33 سال کی عمر میں اٹھایا گیا ہے، اور ابھی ان کی عمر 40 برس ہونی ہے. یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے اور پیشن گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اندازاً جس وقت میں بھی آئیں گے وہ 40 سال کی عمر میں بھی پہنچیں گے. ان کی جو عمر ہوگی وہ 40 سال تک بھی پہنچے گی، اور اس کی ظاہر بات ہے ان کی شادی بھی ہوگی، اولادیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. تو ایک بڑی عمر میں بھی آ کے وہ عیسائیوں سے، مسلمانوں سے خطاب کریں گے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو اس انعام کو یاد کرو. نہ صرف وہ انعام میں نے تم پر کیا بلکہ تمہاری والدہ پر بھی کیا، تمہارے اوپر ہم نے روح القدس سے تائید فرمائی. تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے فی المہد وکہلا، بچے کی حالت میں، انفینسی کی حالت میں اور اڈلٹ کی حیثیت سے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں سکھائیں، یعنی تورات اور انجیل، کہ اس کی ذریعے سے تم نے ان کو تعلیمات دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جبکہ تم گارے سے، مٹی سے ایک شکل بناتے تھے پرندے کی، جو پرندے جیسی شکل کی ہوتی تھی، بِإِذْنِي میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور اس میں تم پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، بِإِذْنِي میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم مادر زاد اندھے کو، یعنی اندھوں کو، اور والابرس لیپروسی کے مریض کو، برس کے بیمار کو میرے حکم سے صحت یاب کر دیتے تھے، بِإِذْنِي میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے، بِإِذْنِي.
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے قتل اور ہلاک کے انداز سے باز رکھا تھا، ان تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچنے دیے تھے۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ اپنی طرف لے رہا ہے، اپنی طرف لے رہا ہے، بے اذنی بے اذنی بے اذنی، یعنی میرے حکم سے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جتنی معجزات دیے گئے وہ ان کے خود کے تو معجزات نہیں تھے نا، وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ اللہ کا اذن نہ ہو تو ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا، ہمارے حکم سے کیا ہوگا؟ تو یہ سارے معاملات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے بے اذنی، میرے حکم سے، یعنی اللہ اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے اس کو۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے اللہ کہ اسی نے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان یہودیوں کے ہاتھوں کو روکے رکھا تھا تاکہ وہ تمہارے تک نہیں آئے، تمہارے قتل کے ارادے سے نہیں آئے۔ اور یہ معاملہ ہم بتا چکے ہیں جب حضرت مسیح گرفتار ہوئے ہیں، بلکہ گرفتار تو وہ ہوئے ہی نہیں تھے، بلکہ یہودیوں نے جو جال بچھایا تھا، سازش بچھائی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اللہ نے اسی باغ میں 4 فرشتوں کو بھیج دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل متوفی ہو گیا، ان کو آسمان پر وہ 4 فرشتے اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پورا ڈیٹیل میں نقشہ آ چکا ہے، یا ایم شور آپ لوگ کو معلوم ہوگی وہ آیات۔ تو اس باغ میں وہ 4 فرشتے اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ تو یہ بات یہاں ان کو بتائی جا رہی ہے کہ میں نے ان سارے کے سارے یہودیوں کو اور تمہارے جو سازشی تھے ان کے ہاتھ میں نے روکے رکھے تھے، تمہارے ان قتل کے ارادے سے جو آئے تھے میں نے ان کو باز رکھا تھا اس سے۔ اذ جئتہم بالبینات، جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تم لے کر آئے تھے وہ بات کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے ان کے برعکس معاملہ اختیار کیا۔ فقال الذین کفروا، تو کہا ان کافروں نے، منہم من ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں نہیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے بجز یہ کہ کھلے جادو کے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے گنوائے، یہ کچھ بھی ان کی حیثیت ان کفار کے آگے کچھ بھی نہیں تھی سوائے کھلے جادو کی۔ انسان کا جب انسان کو نہیں سمجھنا ہوتا تو لاکھوں کیا کروڑوں آپ نشانیاں دکھا دیں کبھی نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ اور جس کو ماننا ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ وہ بغیر نشانی کے بھی مان جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مانا، حضرت عمر فاروق نے مانا، حضرت عثمان حضرت علی نے مانا، خلفائے راشدین۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے جس کو نہیں ماننا ہوتا آپ لاکھوں کروڑوں نشانیاں دکھاتے رہیں کبھی نہیں مانے گا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے حواریین کو ایک اشارہ دے دیا تھا وحی خفی کے ذریعے سے، ان کو حکم دے دیا تھا، ان کو یہ الہام دے دیا تھا، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ ظاہر بات ہے یہ جو حواری تھے ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ یہاں جہاں ان کی تبلیغ ہو رہی تھی وہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں جو معاشرہ آباد تھا وہ مچھروں پر تھا، وہ دھوبیوں پر تھا۔ تو جو دھوبیوں کے لوگ تھے ان کو حواری بھی کہتے تھے، یعنی اللہ کے ماننے والے، اللہ کے محبت کرنے والے۔ تو ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، کیونکہ حواری نبی تو نہیں تھے نا، لہٰذا وہی جلی تو نہیں آ سکتی، ان پر کوئی کتاب تو نازل آسمان سے نہیں ہو سکتی۔ جیسے آسمانوں کو بھی آسمانوں کو بھی اللہ نے ایک طریقے سے، آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کہ ٹھیک ٹھیک سالم بن جاؤ، اور اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو بھی اللہ نے وہاں جو وہی کا الفاظ استعمال کیا، یہ آپ لوگ پڑھیں گے آگے سورہ نحل اور سورہ نمل میں گویا کہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی خفی الگ ہے اور وہی جلی الگ ہے۔ وہی خفی تو وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کتاب میں نہیں لے کر آتا، کتنی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ ہر جگہ پر آگاہی دی ہے کفار کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر کا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، لیکن حضرت عزیر کے معاملے میں تو کوئی وہی جو خفی ہے اس کا معاملہ آیا نا، وہی جلی کا معاملہ تو نہیں آیا۔ وہی جلی صرف اور صرف تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید جن پر نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت محمد مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں وہی جلی۔ لیکن وہی خفی، خفیہ بات جو کہ اللہ کر دے وہ اللہ تعالیٰ ان حواریوں سے بھی اللہ نے کری، اور اس لیے فرمایا کہ جب وہ حکم یاد کرو جو میں نے ان حواریوں کے معاملے میں کیا تھا وہی خفی کے ذریعے سے، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، آمنا، کہ یا رب ہمارے ہم ایمان لائے، وشہد، اور آپ شاہد رہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ بھی گواہ رہیں، بِأَنَّنَا مسلمون، کہ ہم پورے فرما بردار ہو گئے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ وقت بھی قابل یاد ہے جبکہ حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے عرض کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم،
هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرما دیں؟ مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. مائدۃ من السماء، کیا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم پر جو ہے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرما دیں جس کو کھا کے ہمیں جسمانی قوت اور طاقت ملے. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم خدا سے ڈرو، تقوی حاصل کرو اس کا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو. یعنی ایسی دعائیں مت مانگو، ایسے عجیب سے مطالبات مت طلب کرو اللہ سے اگر تم ایماندار ہو. ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ بولے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، یعنی آپ یہ درخواست باقاعدہ اللہ سے کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو بھی پورا اطمینان حاصل ہو جائے. یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سیرت سے ثابت ہے. جس طرح حضرت ابراہیم نے، جو ہم لوگ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کہ انہوں نے بھی اپنے دل کی اطمینان کے لیے اللہ سے ایک درخواست کری تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے مجھے ذرا دکھا. تو اس کا ذکر دوسرے پارے میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو وہ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو ٹکڑے کر دو، ہر پہاڑ پہ رکھو اور ان کو ایک آواز دو تو چاروں پرندے تمہاری طرف دوڑ کر سالم ہو کر آئیں گے، واپس زندہ ہو کر آئیں گے. گویا اسی طریقے کا مشاہدہ وہ بھی چاہ رہے تھے تاکہ دل میں کوئی شک باقی نہ رہے. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل پورے طریقے سے اطمینان کی کیفیت میں آ جائیں. وَنَعْلَمْ، اور ہمیں معلوم ہو جائے، أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی ہمارے اندر یقین کامل حاصل ہو جائے، کوئی شک باقی نہ رہے، اور پھر جب ہم آپ کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی انجام دیں تو ہمارے دل میں کوئی شک و شبہات کا کوئی کانٹا باقی نہ رہے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اللہم ربنا انزل علینا، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر نازل فرما دے آسمان سے کھانا. من السماء، اس آسمان سے کھانا اب نازل فرما دے ہمارے لیے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور یقیناً یہ کھانا ہمارے لیے اول اور آخر کے لیے عید کی ثابت ہو جائے گا. یعنی جو ہمارے پہلے والے اور جو ہمارے آخر والے لوگ ہوں گے ان کے لیے باعث راحت ہوگا. عید کہتے ہیں جشن، خوشی کو. جس طرح ہمارے یہاں بھی عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، صرف 2 ہی عیدیں ہیں ہمارے اسلام میں اور کوئی عید نہیں ہے. دین اسلام میں تو یہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن یہ جو ہے ایک نئی عید منوانا چاہ رہے تھے اس کے ذریعے سے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس کو بھی جشن سے تعبیر دیا. عید الاولنا وآخرنا، یہ جب آسمان سے کھانا ہمارے لیے اترے گا تو یہ تو باعث رحمت اور باعث جشن ہمارے لیے ہوگا. یہ جشن کی بات ہو جائے گی کہ آسمان سے دیکھو کھانا اتر رہا ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باعث رحمت اور باعث جشن ثابت ہوگا. وآیۃ منک، اور یہ ایک نشانی ہو جائے گی، کھلم کھلا نشانی تیری طرف سے کہ آسمان سے دیکھو کھانا اتر رہا ہے اپنی اس قوم کے لیے. ورزقنا، اور اے رب ہمارے ہم کو عطا فرما رزق، بھلائیوں والا، عافیت والا رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور بے شک تو بہترین رازقوں میں سے ایک خوبصورت رازق ہے. یعنی آپ سب عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رزق کو عطا کرنے والے ہیں. اور یہ معاملہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے آگے جا کے سورہ طلاق میں، کہ جب اللہ تعالیٰ پر انسان بھروسہ کرتا ہے اور اس پر پورا کا پورا اپنا دائرہ مدار اور پورا کا پورا اپنا اعتماد اسی پہ رکھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ غیب سے رزقوں کی کنجیاں اور رزقوں کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کیا؟ لازم شرط ہے تقوی. اسی تقوی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا وانت خیر الرازقین، کہ آپ سب عطا کرنے والوں سے یا اللہ تو بہت اچھا عطا کرنے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی نازل کر دیتا ہوں تمہارے درمیان وہ کھانا جس کی تم طلب کر رہے ہو، ابھی نازل کر دیتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میرا ہاتھ کون روکے گا، میں ابھی فوراً تمہارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما دیتا ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن کان کھول کے سن لو کہ جو شخص اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا، جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کرے گا، ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، ہماری شریعت کو پس پش ڈالے گا، ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلط عقیدے قائم کر کے بیٹھے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں تو اس کو وہ سزا دوں گا جو سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. یعنی اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنائے گا
جو کہ کسی اور کو نہیں ملے گی، وہ تمام جہانوں میں سے ایسی سزا ایسے لوگوں کا مقدر بن جائے گی جو اللہ کی اس خوبصورت جشن کی ثابت سے نافرمانی کریں اور شرک کا راستہ اختیار کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو اس کو تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا، یعنی اللہ کی جو عذاب کی کڑک ہوگی وہ پورے جہان والوں کو سنائی دے گی پھر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب دیکھیں یہ اس پورے عدالت خداوندی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈراپ سین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز آخر میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی واضح نشانیاں اتارتا کیوں تھا جو آیت نمبر 114 میں بتائی جا رہی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کھلم کھلا معجزات جو ہے ایسی قوموں کو دکھاتا تھا اور دوسری قوموں کو نہیں دکھاتا تھا؟ یعنی جب اس طرح کا کھلا معجزہ انسان پر آ جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر مہلت ختم ہو جائے گی، یعنی تم دیکھ لو گے کہ آسمان سے کھانا نکل رہا ہے، کھانا برس رہا ہے تمہارے لیے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے، باعث جشن ہے، باعث رحمت تو ہے، لیکن یہ کھلم کھلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اب دکھا دیا، مطلب انسان کی فطرت کے اگینسٹ ایک مطالبہ آ گیا اور اس نے دیکھ لیا اس کو۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ختم ہو جاتی ہے ایسی قوموں کے لیے، مطلب آگے کوئی مہلت نہیں رہتی۔ جیسے قوم سمود نے حضرت صالح سے ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ چٹان میں سے اونٹنی آپ برآمد کر کے دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا، چٹان میں سے اونٹنی آ گئی، لیکن ہوا کیا؟ پھر اس قوم کو ایک دم کیفل کردار تک پہنچایا گیا، ان کو نسیم منسیہ کر دیا گیا، ایک دم غارت کر دیا گیا، یعنی رعایت ختم ہو جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی معاملہ سورہ شعراء میں آپ کو نظر آئے گا، وہاں فرمایا گیا حضور سے کہ اے نبی، یہ جو مشرکین عرب بار بار آپ سے مطالبات مانگ رہے ہیں کہ یہ دکھا دیں، یہ نشانی دکھا دیں، آپ آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں، آسمان سے کوئی سونے کے تاروں میں لکھی ہوئی کوئی کتاب دکھا دیں، آپ کہتے ہیں حضرت جبریل آتے ہیں آپ کے پاس، ان کو ہمارے سامنے روبرو کر کے دکھا دیں، لیکن ہم نہیں دکھا رہے، تو یہ ہماری رحمت کا مظہر ہے، اگر ہم نشانیاں ان کو دکھا دیں گے تو ابھی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کتنے معجزے دیکھ کر لوگ ایمان لائے، آپ بتائیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدائی معجزے دیکھ کر بھی اہل کتاب ایمان نہیں لائے، لہٰذا معجزوں سے تو کوئی ایمان نہیں لایا، سوائے کس قوم کے؟ آپ مجھے بتائیے، سوائے قوم فرعون کے جادوگروں کے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے معجزہ، یہ بحیثیت معجزہ ہی ہے، جادو نہیں ہے، یہ جو اتنی بڑی لاٹھی ان کی اتنی بڑی سانپ اور اژدہا بن گئی ہے جو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے سپولوں کو کھا گئی ہے، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ تو ہر انسان اپنے فن سے ماہر ہوتا ہے، اس کا اپنی فن اور اپنی جو اسٹائل ہے اس سے ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے فن میں کیا کیا نقص ہے، میرے فن کی لمیٹیشنز کیا ہے، لیکن اب ایسی کوئی چیز نظر آ جائے اس کو جو اس کے فن سے بھی بالا تر ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ ایمان کی کوئی کیفیت ہے۔ لہٰذا یہی معاملہ ہوا، ان سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ اس معجزے کے فوراً بعد سجدے میں گر گئے، لیکن باقی جو عام آدمی تھے، فرعون تھا، فرعون کے جو درباری تھے، وہ تو ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈھیل ختم ہو جاتی ہے کہ کاش کوئی اور ایمان لے آتا، کسی اور کو بات سمجھ آ جاتی، کوئی نشانی دیکھ لیتا تو اس کو اور سمجھ آ جاتی، تو اس سے پہلے ہی وہ مہلت ختم نہ ہوتی، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ایک بار جب انسان کو معجزہ نظر آ جائے تو یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جو مہلت ہوتی ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیرت نبی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ کو بہت کم معجزات نظر آئیں گے، بہت کم معجزات آپ کو ملیں گے، اس وجہ سے کہ ان کا سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ قرآن مجید تھا۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، سب سے بڑا نوع انسانی کے لیے ضابطۂ حیات یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو پھیلائیں جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے، اس کو سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، ورنہ اس قرآن مجید کو بھی اگر ہم سمجھا انسمجھا کر دیں اور کانوں کے اوپر سے نکال دیں، سروں کے اوپر سے نکال دیں، تو یہ قرآن مجید عظیم الشان معجزہ بھی آپ کو کوئی مفید ثابت نہیں ہوگا آپ کے لیے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہت کم معجزات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں جو کرنا ہے دنیا کی مجھداڑ میں رہ کے کرو، یہاں دکھ جھیلو، اپنے غموں کو جھیلو، اسی طریقے سے فائنینشیل لاس بھی ہو رہا ہے اس کو بھی جھیلتے رہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں دکھائیں گے۔ ہمارا سب سے عظیم الشان معجزہ ہے یہ قرآن مجید، اس کو فالو کرو گے کبھی دوسری راہ کی طرف نہیں بھٹکو گے، اگر اس کو فالو نہیں کرو گے تو ہمیشہ دوسری راہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ ہاں اس کو فالو کرو گے ایک سیدھی ٹریک پہ چلتے رہو گے، اور وہ ٹریک جنت الفردوس تک تم کو انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ اسی لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو انداز بتایا
عدالت خداوندی کا ایک ڈراپ سین آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آیات ہیں یہ قرآن مجید کی، اور بسا اوقات پڑھتے ہوئے کلیجہ بھی ہل جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کس انداز میں اس آیات کا انشاءاللہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ پورا اتارے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اس آیت میں آپ لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غم و مطلب کتنا غصہ ہے، کتنا غصہ ہے شرک کے معاملے میں۔ جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ شرک کبھی نہیں معاف کرے گا، کہ ہر انسان کو میں کھلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں اس کی رفع حاجات پوری مطلب ساری کی ساری حاجات کو میں پورا کروا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ذات میں شرک۔ اب دیکھیں اس کا ایک آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کتنا غصے اور غضب کی حالت میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور وہ وقت بھی انسانوں تم لوگ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ڈیڈ یو ہیو دا اتھارٹی ٹو سے دس؟ کیا تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کے بجائے اپنی ماں کی عبادت کرواؤ اور اپنی عبادت کرواؤ؟ یہ تم نے کہا تھا ان لوگوں سے، عیسائیوں سے، الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ یہ سوال قیامت کے دن دوستوں ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جواب دہی میں تھوڑا گھبرائیں گے اس دن۔ اس سے تین باتیں سمجھ آئیں دوستوں اس آیت سے، ذرا غور کریے گا آپ لوگ۔ پہلی چیز تو یہ کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے ہو تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ تم جا کے قبروں سے مانگ رہے ہو، تم جا کے پیر مرشد سے مانگ رہے ہو، درویشوں سے مانگ رہے ہو، بھائی یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی معبود بنایا ہے، یہ کانسیپٹ ان کا انتہائی غلط ہے۔ ایک عورت کیسے معبود بن سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی من دون اللہ کے کانسیپٹ میں کہ اللہ کے سوا معبود اور کوئی بھی نہیں ہے، جنہیں یہ مشرکین عرب پتھر یا لکڑی سے مورتیوں کی شکل بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے، اور آج کل بھی یہ چل رہا ہے۔ قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ ڈالتے ہیں کہ اللہ کے بجائے قبر سے مانگو، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے مانگو، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے وسیلے کے طور پہ مانگو۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے دوستوں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بقرہ میں بھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو روزے کے ضمن میں، کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، بالکل دیتا ہوں، ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میرا بندہ بھی تو میری مانے نا، میری بندہ بھی تو میری مانے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ تم اطاعت غیر اللہ کی کرو، تمہاری دوستیاں ہوں ہمارے باغیوں سے، اور کھڑے ہو جاؤ تم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کے، تم سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سوچیں نا آپ لوگ، ایک طرف ہم لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اللہ سے محبت کے دعوے بھر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو معبود ہے، اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے، اس کا قاعدہ بہت سمپل ہے، اور وہ قاعدہ سمپل یہ ہے کہ سوائے اس کی عبادت کے اور کسی ذات کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی ذات کے آگے کوئی گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا آپ سب کو ساری چیزیں۔ ہاں اللہ کے علاوہ اگر تمہاری دوسروں سے دوستیاں ہیں جو کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نفع دیں گی یا نقصان ثابت کروا سکتی ہیں، اندیشہ ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا ایمان، مطلب اللہ کا جو ایمان ہونا چاہیے تمہارے دلوں میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، میرا بندہ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں، اور اگر تم میرے علاوہ کسی کو مانگو گے تو میں اسی میں تم کو لگا دوں گا، پھر تم کو میں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا جب بندہ جب کبھی مجھے پکارے میں جواب دوں گا، اذا دعان، چاہے وہ میرا بندہ کہیں پہ بھی ہو، امریکہ میں ہو، چائنا میں ہو، رشیا میں ہو، پاکستان میں ہو، اپنے کمرے میں ہو، کسی اور کے کمرے میں ہو، جہاں پر بھی ہو میں جواب دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہاں میری ایک خواہش ہے، میرا ایک تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تو چاہیے نا
کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ فلاح پا سکیں، رشد پا سکیں۔ میرا اپنا بھلا تھوڑی کروائیں گے یہ لوگ، اپنا ہی بھلا کروائیں گے روز آخر میں۔ تو اب دیکھیں یہاں غضب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کرواؤ اور اپنی ماں کی عبادت کرواؤ اللہ کے سوا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، ہر بدعت سے، ہر رسومات سے، ہر گھٹیا عقیدے سے، یا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر چیز سے تو پاک ہے، پاک ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں کتنا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، دیکھیں کتنا جھکاؤ کا انداز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کتنے جھکاؤ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جسے مجھے کہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، ما لیس لی بحق۔ یا اللہ تعالیٰ میں تیری جناب میں شرمندہ ہوں کہ بے شک انہوں نے تجھے چھوڑ کر میری عبادت اور میری پرستش کری، لیکن یا اللہ تعالیٰ تو میرا انسائیڈ آؤٹ سائڈ جانتا ہے نا، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں ان سے وہ بات کہوں جسے مجھے کہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، ایسا حق میرے اندر تھا ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے وہ بات کوئی کہی ہوتی تو تجھے تو اس کا علم ہوتا نا، تجھے اس کا علم ہوگا، بالکل ہوگا۔ فقد علمتہ، اگر میں نے واقعی ایسے کوئی بات کہی ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یا اللہ آپ کو تو اس کا علم ہوگا، بالکل ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ آپ تو میرے دل کے اندر کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، آپ تو میرے دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کے علم میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے جی میں جو کچھ ہے وہ تو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اور بے شک تمام غیبوں کے جاننے والے تو صرف آپ کی ذات ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا تو یا اللہ صرف تو ہی ہے۔ دیکھیں کتنا جھکاؤ کا انداز ہے، اور ایک نبی اللہ کے خوف سے جس طرح کیسا انداز ہے، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یا اللہ میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی سوائے اس کے، الا ما امرتنی به، سوائے اس امر کے جو کہ تو نے مجھے دیا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی یا میری ماں جو ہے وہ رب نہیں ہے، بلکہ تم میری اطاعت کرو اور میں خود عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تمہیں چاہیے کہ مجھے چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یا اللہ ان عیسائیوں سے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، تم مجھے کیوں رب بنا رہے ہو جبکہ میرا رب اور تمہارا رب کامن ہے، اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور یا اللہ میں ان پہ مطلع رہا، نگران رہا جب تک میں ان میں رہا، یعنی جتنی زندگی میں نے یا اللہ ان کے درمیان گزاری، میں اس بات پر نگران رہا کہ یا اللہ وہ تیری ہی عبادت کریں، میری عبادت نہ کریں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، لیکن یا اللہ جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، یہ توفنی کا مطلب میں آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں، موت کے معنی میں نہیں ہے یہ توفنی، بلکہ پورا کا پورا اٹھا لینا۔ جس طرح ہم لوگ جب سو جاتے ہیں تو ایک انسان کی ذات میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، شعور، جسم اور جان۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا شعور اور جسم جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، مطلب جان نکل جاتی ہے، جان نکل گئی، شعور اور جسم یہیں پہ ہی ہوتا ہے، ہم سوتے ہیں ہمارا جسم بھی یہیں ہے، شعور جو ہے وہ بھی یہیں پہ ہی ہے۔ اگر ہمیں سوتے ہوئے کوئی مکھی وکھی چلے ہمارے جسم پہ تو ہمارے اندر شعور ہے، ہم ہاتھ سے ہٹاتے ہیں نیند کی حالت میں، لیکن جان نکل جاتی ہے، روح اللہ نکال لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو میں تمہاری جانوں کو نکال لیتا ہوں، روحوں کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہماری موت کے وقت ہمارا شعور اور جان اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، پھر ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ دفنائے گا ہمارے اہل و عیال کے ذریعے سے، اور وہ لوگ پڑھ رہے ہوں گے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ لوٹنے سے مراد ہمارا جسم تو یہیں رہ گیا لیکن جان اور شعور واپس اللہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن آخری مکمل متوفی جو کہ یہاں لفظ آپ لوگ کو نظر آ رہے توفیتنی، بتمام و کمال شعور، جسم اور جان بتمام و کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہوا۔
فلما توفیتنی، اور اے عیسیٰ جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جب تو نے مجھے پورا کا پورا اٹھا لیا تھا، توفیتنی پورا اٹھا لیا تھا، یعنی جسم جان اور شعور پورا کا پورا 4 فرشتوں کو بھیج کے آسمان پر اٹھا لیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، تو یا اللہ اب اس کے بعد تو ہی ان پر نگران رہا، تو ہی ان پر مطلع رہا، ان کے تمام کیفیات اور حالات سے تو ہی واقف رہا، پھر غیب کے علم تو میرے پاس نہیں ہے یا اللہ، تو نے ہی مجھے اٹھا لیا جب. وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تو ہر چیز سے پوری طریقے سے باخبر ہے، تجھے ہر طریقے سے ان پر پوری مطلع بازی ہے، اور تو ہر طریقے سے ان پر پورا کا پورا نگران اور خبر ان کی رکھتا ہے. اب آگے جو مقام آ رہا ہے یہ بھی بہت عظیم الشان ہے قرآن مجید کے واقعات میں سے، اور قرآن مجید کے فلسفہ دین کے اعتبار سے. جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا تو اب دیکھیں اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا. جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے معاملے میں بہت شفقت رکھتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے، بہت رافت رکھتا ہے، بہت عقیدت رکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک دعا فرمائیں گے، اور دعا دیکھیں آیت نمبر 118 میں ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، میرے ان عیسائیوں جو میرے فالوورز ہیں جنہوں نے یہ میرے بعد غلط عقیدہ اختیار کر لی ہے، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے فإنہم عبادک، تو یہ تو تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، بالکل تیرا اختیار ہے، تو جس طرح چاہے ان کو عذاب دے سکتا ہے، جس طرح چاہے جہنم کی وادیوں میں پھینک سکتا ہے، یا اللہ تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے. ان تعذبہم، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے ان کے غلط عقیدوں کی وجہ سے، ان کے شرکانہ اوہام کی وجہ سے، فإنہم عبادک، تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تو خالق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، تجھے کسی بات کا جواب نہیں دینا، ان کو دینا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، یا اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یا اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی تیرا ہاتھ پھر کون روک سکتا ہے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اتنے سارے لوگوں کو کیسے معاف کر دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یا اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور کمال حکمت ہے. یہ بہترین انداز ہے دوستوں، بہترین انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنائیں گے روز قیامت. اس انداز میں ایک درخواست بھی ہے اور ایک معافی کا بھی انداز ہے. معافی کی درخواست ہے اپنی قوم کے معاملے میں. جیسے میں نے کہا ایک نبی بہت شفیق ہوتا ہے، محبت رکھتا ہے، رافت اور عقیدت رکھتا ہے. اس کو مد نظر رکھ کر ایک نبی اپنی بارگاہ خداوندی میں، اللہ کی بارگاہ خداوندی میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی امت کو اس طرح عذاب ہونے والا ہے تو وہ درخواست کرتا ہے اللہ سے، لیکن اس سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. یہ ہے مقام عبدیت. العبد عبد وإن ترقى ورب رب وإن تنزل، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا بڑھ جائے، جتنا اوپر اڑ جائے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. ورب رب وإن تنزل، اور اللہ اللہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا جھک جائے، یعنی بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اڑ جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 زمین آسمان کراس کر کے اللہ کے عرش تک پہنچ کے واقع معراج کا سفر کر کے آ گئے. جنت دوزخ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کروائے کے واپس زمین کی طرف بھیج دیا. تو اس 7 آسمانوں کو بھی چیر پھاڑ کر کے بھی محمد الرسول اللہ عبدہ و رسول، بندے ہی رہے نا. العبد عبد وإن ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر اڑ جائے. ورب رب، اور اللہ اللہ ہی رہتا ہے. وإن تنزل، چاہے جتنا نیچے آ جائے. ہر پہر پہ آخری حصے میں رات 3-4 بجے کے قریب اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف سمائے دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور ہر بندے سے پوچھتا ہے، اور ایک ندا آواز بلند ہوتی ہے تمام فرشتوں کے ذریعے، حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی عبادت کرنے والا کہ میں اس کی سنوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار پر لبیک کہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں عطا کروں. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ ہی رہتا ہے اتنا ڈسینٹ ہونے کے باوجود. یہ ہے مقام عبدیت. اس سے آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں گزر سکتے. سوچیں آپ اس ذات کے کرشمے آپ لوگ سوچیں کہ کتنی اعلیٰ ذات ہوگی اور کتنی عجیب آیت یہ بھی ہے. آپ خود سوچئے اس ایک آیت کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا، بہت ساری چیزیں، واقعات ایک دم
اس میں قادر مطلق ہونے کا بھی اللہ کی طرف سے اس ایک آیت میں آپ لوگ کو سامنے نظر آئے گا. یعنی اس ایک آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بھی بیان ہے. اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی ایک التجا بھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے اور ایسی ہی کیفیت طاری ہو گئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو یہ معاملہ ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو زبردست ہیں، کمال حکمت والے ہیں. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. اب یہ ڈراپ سین کا آخری نقشہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ یہ آج کا دن ہے انسانوں، وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کو سچا ہونا آج کام آ جائے گا. یعنی جنہوں نے صدق کا راستہ اختیار کیا، ان کا صدق، ان کی سچائی ان کے حق میں مفید ثابت ہوگی. جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا، دین اسلام کی پیروی کری، وہی ٹھیک ٹھیک جناب رسول اللہ اور صحابیوں کا جس پر عمل ثابت تھا صرف وہی کرا. باقی تمام بدعات سے اور تمام لغو سے اور تمام غلط پگڈنڈیوں سے الگ رہے. آج کے دن صرف وہی کامیاب ہوں گے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اے انسانوں، آج کا دن وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آ جائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہوگا کہ ان کو وہ باغات ملیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ درست رہا. انہوں نے جناب رسول اللہ کے علاوہ اور کسی راستے کی پیروی نہیں کری. انہوں نے جناب رسول اللہ اور صحابہ سے جو عمل ثابت تھا اس کے علاوہ کوئی حرکت نہیں کری. ان کے لیے یہ مطالبہ پورا اترے گا، ان کے لیے یہ وعدہ پورا اترے گا. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ رہیں گے. فاہمی ہوگی یہ آخری مقام ہے خالق اور مخلوق کی محبت کا. دس از دا کلائمیکس کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے خوش، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، وہ اللہ سے خوش. کاش ہم بھی جب اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو اور ہم بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوں. ایسا نہ ہو کہ بھاگا ہوا مجرم جو ہے اور بھاگا ہوا قیدی پکڑا گیا ہو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو عذاب الہی کا سد باب ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے آٹومیٹک راضی ہو جائیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی بھاری کامیابی جس کے لیے انسانوں کو بھاگنا چاہیے. یہ ہے وہ بڑی بھاری کامیابی جس کے لیے انسانوں کو پیش رفت کرنی چاہیے. تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، دین کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. تھوڑا اور وقت، تھوڑا اور وقت، پھر وہ وقت کبھی نہیں آتا. پہلے بچوں کی شادی ہو جائے، پہلے اپنا کام ہو جائے، پہلے جہیز کے پیسے جمع ہو جائیں، پہلے بچوں کی شادیوں کے پیسے جمع ہو جائیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسے جمع ہو جائیں، پھر وہ وقت کبھی نہیں آتا. ذالک الفوز العظیم، ہاں ان کے لیے وقت ثابت ہوگا اور ان کو جب جنت ملے گی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تمہاری دنیاوی کامیابی تو یہیں رہ جائے گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین کی. یعنی یہ سارا کا سارا معاملہ ہاتھ پر دے، ہاتھ در دے، ہاتھ در پہ، یہ ساری کی ساری دولت کس کے پاس رہ جائے گی؟ یہ ساری کی ساری حکومت کس کے پاس رہ جائے گی؟ تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کے پاس، وہ مر جائیں گی، ان کی نسلوں کے پاس. بتمام و کمال ساری کی ساری ملکیت جو اللہ کی تھی وہ اللہ ہی کے پاس واپس چلے جائے گی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی. وما فیہن، اور جو چیزیں ان کے مابین ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، پتہ پتہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وما فیہن، اور جو ان کے اندر موجود ہے اس کی سلطنت بھی اختیار مطلق کل کا کل اللہ ہی کی ذات کو شایان شان دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے سے پوری طور پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اس کے حکم کے بغیر پھر کچھ نہیں ہوتا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب اس ایک آیت نمبر 117 کے معاملے میں
ڈاکٹر ماہین آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائیں گی، جو کہ 170ویں آیت، اگر آپ معاملے میں حدیث میں کیا آتا ہے یہ ڈاکٹر ماہین آپ کو بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ کو بتلائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع ہے اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بدعت سے بچے۔ کچھ بدعتیں جو ہمارے یہاں بہت کامن ہیں ان میں شادیاں کرنا، جیسے بارات کرنا، مہندی مائیوں، اس طرح کی غیر چیزیں کرنا۔ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، تو ہمیں سنت اور قرآن سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بدعات سے محفوظ رکھے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو مدنی صورت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء پر ایک منزل ختم ہو گئی تھی قرآن مجید کی، اور سورہ فاتحہ جو مکی صورت تھی اس کے بعد 4 لگاتار صورتیں مدنی تھیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ شریعت کی بحث اور اہل کتاب کا تفصیلی ذکر ان تمام 4 صورتوں کا ایک انڈیکس تھا۔ اب کل انشاءاللہ ہماری پھر دوسری مکی صورت سورہ انعام، ہم لوگ اس کا تفصیلی جائزہ کریں گے، اور آپ لوگوں کو سورہ انعام پڑھتے ہوئے محسوس ہوگا کہ آپ لوگ ایک نئی مکی جنت میں آپ لوگ داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کا اسٹائل آغاز سے ہی اتنا خوبصورت ہے۔ تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ کل انشاءاللہ 10 بجے آپ لوگ پھر ہمارے ساتھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو جتنا پڑھایا اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کو بھی آگے پہنچا کر فیضیاب ہونے کی ہمت، سعادت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔